بہت بہت خوشیاں لے کے آئے جناب۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے ہیں، یہاں سے میں کیمرہ اٹھاؤں گی تو پھر وہ دکھانا پڑے گا ٹائم۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ 11 بجنے کا میں نے یہ ایکسپلین اس لیے کیا کہ دیکھو کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا۔ وہی بات ہے نا کہ اگر آپ یوٹیوب پہ بھی کام کر رہے ہو، میں تو بہت چھوٹا موٹا سا یوٹیوبر بندہ ہوں، تو دیکھو زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے کچھ گوانا پڑتا ہے۔ مجھے نا میں سارا دن کام کرتی رہتی ہوں، مجھے اس ٹائم نا اب کچھ ٹائم ہوا ہے، شاید ویکنیس ہے، مجھے نا اس ٹائم نیند کے جھٹکے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اتنی سخت نیند آ رہی ہوتی ہے، بٹ لیٹے لیٹے خیال آتا ہے کہ یہ سب نیگیٹو بھی کہہ سکتے ہیں، پازیٹیو بھی کہہ سکتے ہیں، کہ بیٹھے بیٹھے سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں زندگی اتنی ہے بھی کہ نہیں، ہم سو کے ہی گزار دیں۔ پتہ نہیں زندگی میں جو تکلیفیں، جو چیزیں برداشت کی ہیں، میں نے صبح جو آپ سے چیزیں شیئر کی ساری، یقین کریں میں نے اپنے دل کو بہت سٹرونگ کر کے وہ چیزیں شیئر کی۔ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ وہ چیزیں میں اس لیے شیئر کر پائی کہ شاید میرے دل کو اتنا سٹرونگ کر دیا گیا کہ میرے اندر یہ درد تھا کہ ایک ہما تو چلی جائے گی دنیا سے، باقی ہما مت بننے دینا۔ بچے زندگی میں وہاں کمپرومائز کرتے ہیں جہاں کمپرومائز کی ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ ایفیشنسیاں دکھانے کی، جی میں تو قربانی دینوں تیار بیٹھی ہیں، ایسے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنی زندگی آپ کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ کیا بننا چاہتے ہو، آپ نے زندگی میں کیا کرنے آئے ہو، آپ کے کچھ ایمز ہونے چاہیے، ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے آج کے دور میں تو دیکھو بہت سارے چیزیں ہیں۔ میں آپ کو سچ بتاؤں تو میں پہلے بھی بات کر رہی ہوں ساری، خیر میں نے جب امی ابو کے کرائسس آئے تو ایف اے کے بعد میں نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے ایک اسکول میں جاب کی تھی، اس میں مجھے یاد ہے کہ مجھے پڑھانا تو نہیں آتا تھا، ایف اے کا بچی کیا ہوتی ہے، تو وہاں پر 800 روپیہ تنخواہ تھی۔ یقین کریں کہ شاید جوانی تھی، احساس نہیں ہوتا تھا، صبح 7:30 جانا، 2 بجے گھر آنا، پھر گھر آ کے بھی میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی، اور مجھے میتھ نہیں آتا تھا تو ابو میرے ساتھ میتھ کو، ابو کی نظر کمزور تھی لیکن ابو کو زبانی میتھ آتا تھا سارے کلاسوں کی، یہ ابو کے اندر اللہ تعالیٰ نے گاڈ گفٹڈ چیزیں دی ہوئی تھی۔ لیکن یہ بات میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ دیکھو یہ میرا وہ سوچ تھی کہ میں اپنے ماں باپ کا سہارا بنی ہوئی تھی۔ مجھے یہ چیز فیل ہوتی تھی کہ میرے ماں باپ کہیں بھی ٹگمگا نہ جائیں، کہ میں نے بتایا سب کی شادیاں ہو گئی تھی، اس وجہ سے تھوڑا سا سٹریس بنا، کیونکہ ابو ماشاء اللہ سے 3-4 بچوں کی شادیاں کر چکے تھے، اب کتنا کما کے لے کے آئے ہوں گے، بھیجتے بھی رہتے تھے، خود بھی آتے تھے، تو اس دور میں شاید اتنی فیسلٹی نہیں تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ مجھے کہنے میں کوئی اس میں نہیں ہے کہ میرے ایک ماموں سب سے بڑے، میری امی سے چھوٹے تھے، امی سب سے بڑی ہیں تو ایک ماموں سب سے بڑے ہیں اور امی کے بعد ہیں، تو وہ ماشاء اللہ سے بہت رچ فیملی ہے، یعنی سیٹھ ٹائپ امی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا سیٹھ آبد کہہ لیں ہمارے خاندان کا۔ تو بھائی ظاہر ہے ابو نے واپس آنا تھا، امی کو ٹینشن تھی اس وقت، تو امی نے اپنے بھائی سے کہا کہ میرے بیٹے کو نا جاب کے لیے کہہ دو۔ میں وہیں کھڑی تھی، یہ کسی کو بھی نہیں پتا یہ بات، میں وہیں کھڑی تھی، تو ماموں نے آگے سے کہا کہ میرے پاس کوئی نوکری شوکری نہیں ہے، ان کو جا کے نوکریاں لبے۔ یقین کریں مجھے آج تک وہ ورڈ یاد ہے، مجھے اپنے وہ بھائی کے جھکے کندھے یاد ہیں، میرا بھائی چپ کر کے کمرے سے اٹھا اور چپ کر کے چلا گیا، اس نے نہ ماموں کو جواب دیا، نہ امی کو، نہ کسی اور کو، اور وہ لاہور چلا گیا تھا۔ اس نے یہ نہیں کہ کوئی بغاوت کر کے لاہور چلا گیا تھا، محنت کرنے کے لیے لاہور چلا گیا تھا۔ تو تھوڑا سا بس یہاں پہ آج ماشاء اللہ سے وہ بڑی اچھی پوسٹ پر ہے، اور آج وہی سب لوگ جو اس وقت اپریشیٹ نہیں کرتے تھے، آج ان سب کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، میں نام لے منہ سے نکل جاتا ہے، آج ان کو اسی انسان کی ضرورت ہے جس کو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی نوکریاں نہیں ہیں۔
آج انہیں پاکستان میں رہنے کے لیے قدم قدم پر اس انسان کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ یہ پاکستان ہے، یہاں اپروچ چلتی ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پاکستان میں یا تو افسر کی زندگی ہے یا پیسے والے بندے کی زندگی ہے، تیسرا بندہ تو صرف پس ہی رہا ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہا۔ تو سب سے زیادہ باتیں یہ بتانے میری اس لیے ضروری تھی کہ دیکھیں یہ چیزیں ہماری گھر سے چلی آ رہی تھی، مجھے کچھ اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں نے، آپ سوچیں کہ ایک انسان زندگی کے تقریباً 17-18 سال ہو گئے ہیں کہ اتنی محنت کر کر ایک جگہ پر پہنچے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ پہنچے، کہ میں یہاں پہنچ کے بھی شاید مجھے کوئی انعام، مطلب میں عمرے پہ چلی جاؤں یا مطلب میں اپنی گاڑی لے سکوں، میں اپنا گھر بنا سکوں۔ گھر تو خیر اپنا یہ نہیں، مطلب بہت ساری خواہشیں ایسی تھیں جو میں بڑے انڈیپینڈنٹ ہو کے کرنا چاہتی تھی، جن کے لیے مجھے بہت پوچھا جاتا تھا یہ کیوں لیا وہ کیوں لیا۔ میں ایسے گھر سے تعلق ہی نہیں رکھتی تھی جو حقیقت ہے۔ تو جب زندگی نے، اب جو زندگی گزر رہی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ بونس لائف ہوتی ہے۔ جب آپ 30+ سے آگے تیزی سے بھاگ رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ بونس لائف ہے۔ یہاں پہ بہت ساری ٹینشنز، بہت ساری پریشانیاں، اور سب سے بڑی چیز، میں صرف یہاں پہ زیادہ بات نہیں کروں گی اس بارے میں، کہ جب بھی بیٹیوں کا رشتہ کرتے ہیں، خدارا میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی کہ کبھی بھی بیٹیوں کا رشتہ دور مت کریں۔ پوری کوشش کریں کہ بیٹیوں کا رشتہ اپنے، اگر تو رشتہ داروں میں ملتا ہے، کچھ تھوڑا بہت اونچ نیچ ہے بھی، تو اپنی بیٹیوں کا رشتہ اپنے رشتہ داروں میں کریں۔ اگر رشتہ داروں میں نہیں ہے تو ارد گرد محلے میں دیکھ لیں، اس میں بھی نہیں ہے تھوڑا سا آگے پیچھے دیکھ لیں، لیکن اتنی دور مت بیٹیوں کو دیں کہ بیٹیاں مر ہی جائیں۔ یقین کریں کہ مجھے ہر بات پہ اتنا رونا آتا ہے امی کے فوت ہونے کے بعد، شاید اسی لیے میں ٹاپک نہیں چھیڑتی یہ بالکل بھی اس قسم کا، کیونکہ میں اندر سے ٹوٹا ہوا پرسن ہوں۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ امی ابو بھی ایسے ہی چلے گئے تھے، آنن فانن چلے گئے، ایسے لگتا ہے کہ ابھی آواز دیں گے امی کا۔ ابھی میں نیند میں تھی، ایک دم سے مجھے ایسے لگا جیسے امی نے مجھے کہا اٹھو شاباش نانا نہیں آج یوٹیوب، تو میں نا اٹھ گئی۔ مجھے بڑی سی بہت ساری چیزیں میرے دل سے بہت قریب ہیں، تو میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ بچوں کے رشتے ہوں یا بیٹے کے رشتے ہوں، ہمیشہ کوشش کریں خاندانوں میں کرنے کی۔ اور بس اینڈ پہ ہمیشہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ مجھے جتنا ہو سکتا ہے، یہ کوئی اس چیز کی نہیں ہے کہ میں آپ کو پھر بار بار ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ، لیکن یہ میری زندگی کے پاس صرف ایک لاسٹ چانس ہے کہ میں یوٹیوب پہ اپنی زندگی کو رن کر سکوں اور وہ خوابوں کو پورا کر سکوں۔ بٹ آئی ڈونٹ نو کہ اتنی لائف ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ بڑا لمبا سفر زندگی کا طے کر چکے ہیں اور اس سفر کو قربان کر دیا لوگوں پر۔ اب وہ پتہ نہیں کتنی زندگی ہے یہ تو نہیں پتہ، لیکن جتنی بھی زندگی ہے اس میں بہت دل کرتا ہے کہ اللہ آنکھیں بند کروں تو یوٹیوب کے سارے سبسکرائب پورے ہو جائیں اور ساری وہ جو بھی ان کی پالیسی ہیں وہ سب فل ہو جائیں۔ کیونکہ بعض اوقات میرے لیے یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا ہے کہ میرے ساتھ کوئی فرق کرنے والا نہیں ہے، مجھے بھی ایڈیٹنگ نہیں آتی، میرے پاس کیمرہ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، مجھے کیمرہ پکڑنے کا بھی سٹائل نہیں آتا، بہت ساری چیزیں میں نے بہت لیٹ سیکھی زندگی میں۔ بہرحال آپ ذرا جلدی سیکھ لیجئے گا، اور جتنا جلدی اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کریں، نیت اللہ دیکھ رہا ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے کہ اس بٹن کے اوپر بس بیٹھ ہی جائیں اس کا جتنا ہو سکتا ہے سبسکرائب کیجئے گا، جتنا ہو سکتا ہے اس کو وہاں تک لے جائیں کہ میرے لیے جو زندگی کے یہ سال ہیں میں اپنی زندگی کو جی کے دنیا سے جاؤں۔ بس میرے ذہن میں ایک ہی چیز آتی ہے، کیونکہ جن کی خاطر میں جیتی تھی اب وہ دنیا میں نہیں رہے، اور میں ان کی خاطر ہی بہت ساری قربانیاں دیتی تھی۔ اب مجھے لگتا ہے کہ یار اگر اللہ نے مجھے زندگی ابھی دی ہوئی ہے تو بس مجھے وہ زندگی جینی ہے۔ عمرے پہ جانے کی بہت بڑی میری خواہش تھی، ساری زندگی میں کہتی رہی، بٹ اینی وے نہیں پوری۔ بار دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے اور میں اس ٹارگیٹ کو اچیو کر لوں۔ آئی ہوپ سو کہ اس ٹارگیٹ کو اچیو کر سکوں اور میں اس لیول تک جا سکوں۔ تو انشاءاللہ میرا بہت دل کرتا ہے میں کوکنگ کو بھی کروں، لیکن ہر چیز آپ کے لیے
پھر وہی بات آتی ہے کہ آپ کے پیچھے جب تک کوئی مرد عورت نہیں کھڑے تو مشکل ہو جاتا ہے، تھوڑا نہیں بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بھارت دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں جناب، یہ میری زندگی کا تجربہ ہے۔ تو پلیز میرا نام ہما آتش لے کے آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو دنیاوی خواہشیں ہیں وہ پوری کر کر اس کو اگلی دنیا کی ابدی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنا ہر انسان کے لیے۔ اور جو بھی دنیا میں بیمار ہے اللہ تعالیٰ اس کو، میں کہتی ہوں، صحت والی زندگی دے۔ یہ بات بہت چھوٹی ہے لفظ، لیکن تکلیف بہت بڑی ہے۔ بٹ اینی وے، میں نے آپ سے یہ بھی شیئر کرنا تھا، یہ فیس واش میں نے، یہ بھی آرگینک ہے۔ میں نے آپ سے آکسیجن واٹر شیئر کیا تھا، یہ بھی اسی کو نیچرل کمپنی ہے، یہ انہی کا ہی فیس واش ہے۔ اس کا تھوڑا سا نا، اگر میں نکالوں گی نا تو اس کی کنسسٹنسی جو ہے نا وہ اونچ کر گیا ہے، تھوڑی سی پتلی ہے، مطلب اس میں یہ جھاگ بہت بنتی ہے۔ میں نے لگا لیا، اس میں جھاگ بہت بن جاتی ہے اور اتنے سے ایسے پورا، میں کہتی ہوں، باڈی بھر جاتی ہے اور اتنا سافٹ ہے یہ۔ آپ کے جتنے ڈیڈ سیل اسکن میں ہوتے ہیں وہ سارے آپ کے ڈیڈ سیل اسکن سے اتار دیتا ہے، اور آپ کی اسکن بہت زیادہ فریش بھی آتی ہے، اور اس میں فریگنس بھی اتنی اچھی ہے، نہا کے آؤ نا ایسے مہکے مہکے سے آپ لگتے ہیں۔ اور ان چیزوں کو میں اس لیے آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو زندگی میں جو بھی آپ کے پیشن ہیں، وہ چھوٹے موٹے تھوڑے تھوڑے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں اور آپ کو، سب کو دے، ان کو زندہ رکھیں۔ میرا بہت دل کرتا ہے، میں نے زندگی میں ہمیشہ آپ سے کہا، اب میں باقی چیزوں سے تو بہت زیادہ نا امید، کیا میں تو ختم ہی ہو چکی ہیں، باقی مجھے نہیں لگتا یہ میری پوری ہو سکتی ہیں، یا میں کتنا سر کھپا سکتی ہوں۔ لیکن میرے پاس ایک چانس بس یہ ہے کہ میں اگر اس چیز کو اویل کر کر میں اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھ کے آؤں، میں ایک ایسی لائف جی کے جاؤں کہ کچھ ایسا کر کے جاؤں کہ جو میری بعد کی زندگی میں صدقہ جاریہ بن جائے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ، مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے بخشنے والا کوئی نہیں ہوگا، میرے یہ دل کے اندر کا کچھ ڈر ہے، بٹ پتہ نہیں کیوں ہے، کیونکہ میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ میں تو اپنے امی ابو دادوں کے لیے سوچ لیتی ہوں، لیکن میرے لیے کون سوچے گا؟ جو میری زندگی میں کوئی نہیں سوچ رہا تو مرنے کے بعد کون سوچے گا؟ تو میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں زندگی میں کچھ ایسا کام کر کے جاؤں جو میرے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بنا رہے۔ تو میرا ضرور ساتھ دیجیے گا، جتنا ہو سکتا ہے دل سے سبسکرائب کیجیے گا، اگر، اور ویڈیو پوری واچ کیا کریں۔ ایک یہ بھی بہت اہم بات ہے، کیونکہ ویڈیو جب تک کمپلیٹ واچ نہیں ہوتی وہ مجھے فائدہ نہیں دے رہی ہوتی، اور کوئی اگر غلطی میرے اندر ہوتی ہے، اگر میں نے چینل میں کچھ صحیح نہیں کی چیزیں کی ہوئی تو مجھے ضرور بتایا کریں، یہ نیکی ہے، کیونکہ میں نے خود سے کریٹ کیا ہے سب کچھ، تو اس لیے۔ اور اب رات کافی ہو گئی ہے، اس سے بولے کہ میں یہیں پہ سو جاؤں، مجھے بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اوکے، بائے، اللہ حافظ۔